دوستوں اور ساتھیوں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ٹوٹ کر کے محبت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں رکھا، اور ظاہر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ احد کے میدان میں جب یہ خبر افواہ عام ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو لوگ پریشان ہو گئے، خواتین گھروں میں پریشان ہو گئیں، لیکن وہ ہستی جس سے بہتر اور جس سے بہادر اور جس سے بڑھیا کوئی قائد اور کوئی گویا کہ فوجی سربراہ اس دنیا میں نہیں گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر پہنچے اور آپ نے کہا انا ابن عبد المطلب، میں یہاں موجود ہوں، میں یہاں موجود ہوں۔ صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور پھر احد کا پاسا پلٹ گیا۔ لیکن مدینہ میں تو افواہ گردش کر رہی تھی۔ ایک خاتون بنی دینار کی، وہ باہر آ گئی روڈ پر اور وہ قافلوں سے پوچھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ایک قافلے نے کہا کہ تمہارے ابا شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے قافلے نے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ تیسرے قافلے نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہوئے، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ آگے بڑھتی گئی وہ، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو میں نے دیکھ لیا تو اب ساری مصیبتیں ہیچ ہیں میری نظر میں۔ یہ جو وارفتگی تھی، یہ جو محبت تھی، یہ جو ٹوٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ چیز ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں ہے جو محبت مطلوب ہے۔ محبت ہوگی تو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، محبت ہوگی تو آپ کے راستے پر چلے گا، محبت ہوگی تو آپ کے دین کے لیے قربانیاں دے گا، محبت ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین اسلام کے لیے اسٹرگل کیا تھا اور اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کیا تھا، اس کے لیے اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہوگی۔ یہ محبت جھوٹی محبت ہے جو آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اور آپ کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کثرت سے بھیجیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ سلامتی اور رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب ان کا نام آئے تو احترام کے جذبات امڑنے چاہیے، جب آپ کا نام آئے تو آپ پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، جب آپ کا نام آئے تو ہمارے رہبر کا وہ راستہ ہمارے سامنے واضح ہو جانا چاہیے جو پوری زندگی انہوں نے کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، دوسرے پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے پر چڑھے تو آمین کہا۔ صحابہ نے کہا نئی بات ہے ہمارے لیے، تو آپ نے فرمایا جبریل امین آئے، 3 چیزیں پیش کیں اور کہا کہ آپ اس کی تصدیق فرما دیجیے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مجلس میں جب میرا نام آئے اور کوئی شخص مجھ پر درود نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کی پھٹکار۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے محبوب کا جب تذکرہ ہو رہا ہو، کہیں ان کا نام آ رہا ہو تو ہماری زبان پر درود و سلام آنا چاہیے۔ اور یہی وہ حال ہے پوری دنیا میں۔ ہم اللہ کے گنہگار بندے، اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہو، نہ پیدا ہوتی ہو، یہ پوری امت جو آفاقی امت ہے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے کہ سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر درود و سلام کی بارش نہ ہوتی ہو۔ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود و سلام ہی نہ بھیجیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھر دیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ کلیئر کٹ احکام قرآن مجید میں دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہر مومن کے لیے اسوہ ہے، ہر نمونہ ہے، حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دے رہے ہیں اسے ہمیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید آپ کے ذریعے ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ملی، آپ کی احادیث ملی، تشریحات ملی، تعبیرات ملی، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو ملتا ہو اسے لے لو، اور آپ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہو اس سے رک جاؤ، چاہے اس میں دنیا کا کتنا زیادہ نقصان تمہارا ہو، چاہے تمہارا کیریئر داؤں پر لگ جائے، چاہے تم آزمائشوں میں پڑ جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کو لے لیا جائے، جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ پیر جہاں رکھیں وہاں پیر رکھا جائے، جہاں آپ بیٹھیں وہاں بیٹھا جائے،
جہاں آپ بولے اس طرح کی بات کی جائے، جو ایکشن آپ نے کیا وہ ایکشن کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم ہے بندے مومن کو۔ لیکن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ میری اتباع کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا۔